الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے انڈرسٹینڈنگ قرآن کورس کا سبق نمبر 11 اور اس میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ القاریعہ اللہ کی فضل اور اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید، ویلکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آئیں گے، تو جب آپ انہیں دیکھیے گا تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہیے گا، سکھائیے گا۔ تو آپ سب کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم لیڈر کی طرف سے کلاس کو پر وقت ٹائم پر جوائن کرنے کے لیے ویلکم، خوش آمدید، مرحبا، اور علم سیکھنے پہ بھی مرحبا۔ جی شروع کرتے ہیں سورۃ القاریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، دا اسٹرائکنگ کلیمٹی۔ مکی صورت ہے۔ بیسک سبجیکٹ اس صورت کا قیامت ہے کہ اس دن کا منظر کیا ہوگا، سناریو کیا ہوگا، کیا سین ہوگا اس دن انسانوں پر اور سب چیزوں کا، اس دن کیا حال ہوگا۔ اس میں 10 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 36 اس کے کلمات ہیں، سینٹنس ہیں۔ قاریعہ، القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، دا اسٹرائکنگ کلیمٹی۔ قاریہ جو ہے قیامت کے دن، قیامت کے دنوں کا نام ہے، قیامت کے ایک دن کا نام ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الحاقۃ، ٹھیک ہے، الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ کے پاس بات پہنچی ہے وہ چھا جانے والے کی، تو یہ غاشیہ بھی قیامت کا نام ہے، حاقہ بھی قیامت کا نام ہے، الواقعہ یہ بھی قیامت کا نام ہے، الساعہ یہ بھی قیامت کا نام ہے، العذابہ وہ بھی قیامت کا نام ہے۔ تو اسی طرح القاریعہ بھی کیا ہے، قیامت کے دنوں میں سے ایک دن کا نام ہے، کہ قیامت کا ایک ناموں میں سے ایک نام ہے، کہ قیامت کے دن پیش آنے والا عظیم حادثہ، ٹھیک ہے، قیامت کے دن جو ایک بڑا بہت ہی گریٹ انسیڈنٹ جو پیش آئے گا اس کا نام ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اب دیکھیں القاریعہ، اللہ نے کوئی قسم نہیں کھائی ہے، ٹھیک ہے، کوئی سی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے کھڑکھڑانے والی۔ جیسے پچھلی ہم نے جتنی صورتیں پڑھی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس میں کہا گیا ارأیت الذی، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الم تری کیف، کیا نہیں آپ نے دیکھا کیا حال کیا اللہ نے، فویل ارأیت الذی یکذب، اس کے علاوہ ویل لکل، ہلاکت ہے کس کے لیے، ہر ایک کے لیے، پھر بتایا گیا کس کے لیے ہلاکت ہے نا، وہ ہے کس کے لیے، والعصر قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ شروع میں کوئی قسم ہے، نہ کوئی تمہید ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ بات کی گئی ہے کھڑ کھڑانے والی، دا اسٹرائکنگ کلیمٹی، ڈائریکٹ مطلب یہ کہ جو میٹر ہے یہ بڑا سیریس میٹر ہے، ایک دم ایک ڈیزاسٹر ہوگا، آفت آئے گی، کلیمٹی آئے گی کہ وہ آ کر نوک کرے گی۔ اور یہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے، قرعن سے ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں ہٹ کرنا یا اسٹرائک کرنا، زور سے جب دو چیزیں آپس میں ہٹ کرتی ہیں یا اسٹرائک کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ساؤنڈ میک ہوتا ہے، یا ساؤنڈ جو پیدا ہوتا ہے، جو نوائز پیدا ہوتا ہے، کریٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں القاریعہ۔ جیسے دو گاڑیوں کا جب آپس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے آپس میں ہٹ ہونے سے، بانگ ہونے سے جو نوائز بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، القاریعہ۔ تو اس دن کو کیوں القاریہ کہا گیا، قیامت کو کیوں القاریہ کہا گیا، آپ سمجھ آئے کہ قاریہ کا مطلب ہے کہ جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے آپس میں اسٹرائک ہونے سے، بانگ ہونے سے، ہٹ ہونے سے جو نوائز یا جو ساؤنڈ میک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں القاریہ۔ اب قیامت کو القاریہ کیوں کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن سب چیزیں آپس میں اسٹرائک کر رہی ہوں گی، ٹکرا رہی ہوں گی، سورج، چاند، ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ہٹ کر رہے ہوں گے، بانگ اسٹرائک ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح انسان، ہم سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہو رہی ہوں گی، ٹکرا رہی ہوں گی، ایک کلیمٹی ہوگی، اور اس ٹکرانے کی وجہ سے، اس اسٹرائکنگ کی وجہ سے
बड़े ही कोई सख्त किस्म का एक नॉइस पैदा होगा। इस वजह से उस दिन को क्या कहा गया है? अल कौरिया। और कौरिया को कारिया इसलिए भी कहा गया है, हिया तक़रउल कुलूब, कि वो दिलों को खड़खड़ाएगी, हमारे दिलों को वो हिला के रख देगी। वो दिल क्या हो जाएंगे? खौफज़दा हो जाएंगे उस दिन। और उस दिन एक मुसीबत आई होगी हर एक पर ऐसी मुसीबत जो किसी को भी चैन नहीं लेने देगी। हर कोई मुसीबत में होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस दिन बिल्कुल मुतमईन, सेटिस्फाइड, बिल्कुल काम होकर क्या होंगे? अपनी कब्रों से उठेंगे। वो कौन से लोग? अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला सूरह अनआम में फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए, वलम यलबिसू बिजुल्मिन, और उन्होंने नहीं मिक्स किया। लिबास से निकला हुआ लबसा, मिक्स करना, लबिसा से मिक्स करना, मिलावट करना। उन्होंने नहीं मिक्स किया अपने ईमान के साथ जुल्म को। और वही लोग उलाइका लहुमुल अम्नु, वही लोग उस दिन अमन में होंगे, पीस में होंगे, और वही लोग हिदायत पर हैं। तो वो लोग जो ईमान लेकर आए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को मिक्स नहीं किया। जुल्म से मुराद यहाँ पर क्या है? शिर्क। के ईमान के बाद उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारा। उन्होंने अपना जो माथा है, अपनी पेशानी जो है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकाई। उन्होंने अपनी तकालीफ मुसीबत में गैरुल्लाह को नहीं पुकारा। उनको जिस किस्म की कोई तकलीफ थी, रिस्क की तकलीफ थी, औलाद की तरफ से तकलीफ थी, जो भी उनकी जिंदगी में परेशानियां थी, उन्होंने सिर्फ किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा, अल्लाह से मांगा। ना उन्होंने वो किसी भी दरबार पर नहीं गए, किसी भी जगह पे नहीं गए, वो सिर्फ अल्लाह के दरबार में खड़े हुए। तो ऐसे लोग उस दिन क्या होंगे? अमन में होंगे। और जुल्म से मुराद क्या है? उन्होंने हुकूकुल इबाद में भी किसी से जुल्म नहीं किया, कि किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी के साथ जो है ऊंची आवाज में ज्यादा बात नहीं की। अगर की तो फौरन उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने अपनी औलाद के सिलसिले में सही हकूक अदा किए, उन्होंने वालिदैन के सही हकूक अदा किए, उन्होंने अपने हस्बैंड के, अपने घर के सही हकूक अदा किए, उन्होंने अपनी जिंदगी को एक बैलेंस लाइफ उन्होंने जो स्पेंड की। उन्होंने किसी ना हुकूकुल्लाह में उन्होंने कोई जुल्म किया, और ना ही कोई हुकूकुल इबाद में उन्होंने जुल्म किया ईमान लाने के बाद। तो ऐसे लोग जो हैं उस दिन क्या होंगे? अमन में होंगे, पीस में होंगे। और ऐसे लोग वहुम मिन फज़अइन यौमइज़िन आमिनून, और वो उस दिन घबराहट से बिल्कुल अमन में होंगे। उस दिन जब सब लोग बेचैन होंगे, बेकरार होंगे, हेजिटेट होंगे, तो ये बिल्कुल अमन में, पीस में, सुकून में क्या होंगे? खड़े होंगे। अब अभी दुनिया में भी अगर मुशाहिदा करें, कोई ऐसा क्लैमिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सबके सब लोग बेचैन हो जाते हैं, पूरी की पूरा घर बेचैन हो जाता है। तो ये लोग ऐसे होंगे, कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं, उनके पास जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए उसमें भी अमन में होते हैं, सुकून में होते हैं। हमें तो थोड़ी सी बात कोई हो जाए, हमारे साथ कोई मामला पेश आ जाए, हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। तो ये ईमान की कमजोरी की इलामत होती है। तो ये लोग क्या होंगे? जिस तरह दुनिया में उन पर कोई क्लैमिटी पेश आती थी तो बिल्कुल अमन में रहते थे, उन्हें अल्लाह पे तवक्कुल था। बिल्कुल इसी तरह ये कब्रों से जब उठेंगे, बिल्कुल अमन में उठेंगे। और उस दिन घबराहट में वो बड़े ही पुरअमन होंगे, क्योंकि वजह क्या थी? क्यों वो अमन में होंगे? किस वजह से अमन में होंगे? वो क्यों अलग होंगे? बाकी पूरी दुनिया जो है, पूरे जो अव्वलेन जब से दुनिया पैदा हुई है और जब तक रही है, सारे लोग जो है बेचैन है। और ये लोग जो हैं, ये स्पेशल ग्रुप्स है जो बिल्कुल ही अमन में है, पीस में है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो दुनिया में खौफ ज्यादा रहे, खशियत रही, तकवा, फियर ऑफ अल्लाह। उन्होंने अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारी, लिहाजा उस दिन वो क्या होंगे? अमन में होंगे। क्योंकि दुनिया और आखिरत में दो खौफ नहीं जमा हो सकते। क्या मतलब? कि जो दुनिया में डरता है ना, वो आखिरत में नहीं डरेगा। और जो दुनिया में नहीं डरता अल्लाह से, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, उसे अल्लाह का कोई डर या कोई खौफ नहीं है, ना हकूकुल्लाह पूरे हो रहे हैं, ना हकूकुल इबाद पूरे हो रहे हैं, तो उस दिन वो क्या होगा? खौफ ज्यादा होगा। और जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के मुताबिक गुजारी, वो उस दिन क्या होगा? बड़ा ही अमन में होगा। तो ये जो दिन है, ये क्या करेगा? उस दिन हमारे दिलों को स्ट्राइक करेगा, हमारे दिलों को डराएगा। वो दिन इतना बड़ा होगा, इतनी बड़ा डिजास्टर होगा, इतनी बड़ी क्लामिटी होगी कि कोई भी उससे इफेक्ट हुए बगैर नहीं रह सकता। क्या कैसा? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम, ए लोगो तुम अल्लाह से डर जाओ। देखें, डर जाओ तुम। यहीं पर लोगों लोगों से अल्लाह ताला खिताब करें, सारी इंसानियत से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, पूरी इंसानियत से। कि ए लोगो तुम क्या करो?
اللہ سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے نا، جو قیامت کی جو ٹائم ہے، جو اور ہے، وہ کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اس دن جو کلیمٹی ہوگی وہ کیا ہے؟ بہت ہی بڑی ہے. تو ایمان والے اس دن امن میں ہوں گے. تھوڑی بہت پریشانی ضرور ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اب کیا ہوگا، ظاہری بات ہے آپ کو نہیں پتا. آپ نے اگر اپنا پیپر میں جو ہے 100% بھی دیا ہو، آپ نے آ کے چیک بھی کر لیا، پھر بھی ایک رزلٹ کی آپ کو ایک بے چینی معاف کیجیے گا ایک بے چینی ہوتی ہے. جتنا مرضی آپ کا اچھا ایگزام کیا ہو، پھر بھی آپ کو ایک بے چینی ہوتی ہے، پتہ نہیں رزلٹ کیسا آئے گا، کیا ہو جائے گا، کس سے زیادہ آئے گا، کیا ہو جائے گا، میں فیل نہ ہو جاؤں، فیل نہ بھی ہوں، میرے کتنے نمبر آئیں گے، اس قسم کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب کوئی چیز سڈنلی ہیپن ہوتی ہے ہماری لائف میں، تو آپ کو اس کی بڑی کیا ہو جاتی ہے؟ دہشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا مل قاریہ، وہ ہے کیا؟ وہ کھڑکھڑانے والی، وٹ از دا اسٹرائکنگ کلیمٹی، وہ کھڑکھڑانے والی ہے کیا؟ یعنی کہ جب سب کچھ آپس میں ایک دوسرے سے بج رہا ہوگا، بانگ ہو رہا ہوگا، اسٹرائک ہو رہا ہوگا، تو وہ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت نوائز ہو، بڑا شور ہوا ہو، دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، یا کہیں پر جو ہے کسی نے ڈور مارا ہو، اور آپ کہیں مجھے تو بودر بھی نہیں ہے، کیا نوائز ہوا تھا مجھے نہیں پتا چلا. کبھی ایسا ہوا آپ کی لائف میں؟ کیا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کوئی زور سے دروازہ بھی اگر بند کر کے چلا جائے نا آپ کے اوپر، تو آپ پوچھتے ہیں اسے کیا ہو گیا، اس نے اتنے زور سے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ تو بڑی گھبراہٹ سے آپ جیسے پوچھتے ہیں نا، آپ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی زور سے دروازہ کیوں بند کر کے چلے گیا. یا اتنی اگر جیسے فار ایگزامپل اس کنٹری میں اگر جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی آپ کو ہارن بھی دے دے، کوئی بھی جیسے اگر آپ کو نہیں بھی دیا، آپ کو جیسے ہارن کی آواز بھی آتی ہے، تو کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں، آپ ایک دم دیکھتے ہیں یہ کس نے دیا، یہ کس نے کیا ہے. آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی دروازہ اٹھا کے مار جائے، بعد میں باہر سے کہیں سے آپ کو آواز ہے، یہ کون، یہ کس نے ڈور نوک کیا، کہ کس نے اتنے زور سے دروازہ اٹھا کے مارا، گاڑی کا اٹھا کے مار دیا، کچھ بھی کیا، تو آپ کو یہ چیز بودر کرتی ہے. اتنا سا نوائز بھی کیا کرتا ہے؟ بودر کرتا ہے. تو پھر آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا، کس نے کیا؟ تو یہ بالکل وہی سوال، کھڑکھڑانے والی وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ کس نے کیا یہ نوائز؟ کیا ہو گیا؟ اس دن سب اس طرح ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے. گھبراہٹ والا دن ہوگا. کوئی بھی اس دن اس چیز سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ تھرڈ ٹائم دوبارہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور کیا چیز آپ کو and what can make you realize or know what is the striking calamity، آپ کو کیا چیز یہ بتائے، کیا چیز یہ ایکسپلین کرے کہ وہ کلیمٹی ہے کیا. تیسری دفعہ دیکھیں القاریہ، کھڑکھڑانے والی، کوئی بات نہیں، بس سیدھا اسٹرائکنگ کلیمٹی، وٹ از اسٹرائکنگ کلیمٹی. پھر کیا چیز آپ کو احساس دلوائے، کیا چیز آپ کو بتائے کہ وہ اسٹرائکنگ کلیمٹی ہے کیا. بیکاز کوئی بھی شخص اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا، وہ نہیں بتا سکتا، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ ہے کیا. اور قرآن پاک نے قیامت کے لیے یہ جو انداز ہے نا، القاریہ مل قاریہ، کیا ہے وہ، کیا چیز، یہ بار بار استعمال کیے ہیں. آگے ایک تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الحاقہ، قیامت، مل حاقہ، وہ کیا چیز ہے، وما ادراک مل حاقہ. دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، اسی طرح الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، کہ وہ ہے کیا چیز. کہ اللہ قیامت کے بارے میں بار بار یہ والا جو انداز ہے یہ اختیار کرتے ہیں. ایک دوسری جگہ میں آتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، کیا تمہیں کیسے پتا چلے، تمہیں کیا چیز یہ بات کا احساس دلائے کہ وہ کیا دن ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، کہ تمہیں کیا، جب کسی چیز کی آپ نے انٹینسٹی کو، کسی شدت کو بیان کرنا ہوتا ہے نا، آپ اس کو بار بار بیان کرتے ہیں. وہ چیز تمہیں پتا ہے وہ کیا چیز ہے، تمہیں کچھ احساس ہے میں کیا بات کر رہی ہوں. بچے کو ڈانٹنا ہو نا، اسے ڈانٹ رہے ہو، وہ آپ کی بودر نہ کر رہا ہو، چپ ہو جائے، ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو، تو آپ اس کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے میں کس قسم کی بات کر رہی ہوں، تمہیں احساس ہے اس چیز کا کہ تم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ وہ چیز ہے کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کہ قیامت ہے کیا چیز، تمہیں کیسے بتائیں، تمہیں ایکسپلین کیسے کریں، کوئی بتا ہی نہیں سکتا اس دن کی شدت کے بارے میں. یعنی اتنا خوفناک دن کہ انسان آج اس دن کی ہولناکی کو محسوس کر ہی نہیں سکتا. جتنی بھی باتیں میں آپ کو پڑھا دوں، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی انٹینسٹی، جو اس کی شدت ہے، اور جیسے ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، وہ ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. وما ادراک ما القاریہ، یعنی کوئی بک، کوئی انسان، کوئی نیوز کاسٹر، کچھ بھی، کوئی انسیڈنٹ، کوئی اگزامپل، کچھ بھی آپ کو بھی بات سمجھا سکتا ہی نہیں، کوئی بھی بات، کہ وہ دن ہوگا کیا.
फिर खुद आगे बताया उस दिन होगा क्या, अल्लाह ताला आगे खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, यौमा उस दिन, यकूनु होंगे, अन्नासु लोग, कल फराशिल मबसूस बिखरे हुए परवानों की तरह, बी लाइक मोस्ट डिस्प्रेस्ड, के जैसे परवाने मोस्ट जो हैं वो बिखरे हुए होते हैं, बिल्कुल इस तरह इंसान होंगे। ये जो फराश का लफ्ज है ना, ये निकला फिराश, फराश जो है फर्श से है, मतलब क्या है, जितने भी ये मॉस्किटोज होते हैं, जो जमीन के जानवर होते हैं ना, जैसे टिड्डियां, मच्छर, ये परवाने, मोथ्स वगैरह, इनको कहा जाता है, ठीक है, उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। ये रात की रोशनी में आते हैं, पाकिस्तान में इसको हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि बारिश के बाद क्या होता था, ये इतने ज्यादा इकट्ठे आ जाते थे और बगैर कुछ देखे एक दूसरे से हिट हो रहे होते थे। इन्हें कुछ नजर, जैसे अंधे नहीं होते, अंधों की तरह एक दूसरे से लग रहा है, दूसरा तीसरे से लग रहा है, और जो बल्ब होता था उसके ऊपर गिर गिर के ये मरते जाते थे। आप में से जो लोग हैं उन्होंने अक्सर पाकिस्तान के सब लोगों ने देखा होगा कि बारिश के बाद ये एकदम इतने ज्यादा आता था, झुंड का झुंड एक दूसरे में लगता होता था, डायरेक्शन लेस, कोई इनकी डायरेक्शन नहीं होती थी, अंधों की तरह बिल्कुल ब्लाइंड्स की तरह एक दूसरे पे लगते थे, और फिर लैंप पे गिरते थे, वो बल्ब होता था येलो कलर का, उस पे गिर गिर के ये क्या करते थे, मरते जाते थे। तो क़यामत के दिन भी जब इंसान कब्रों से निकलेगा तो इन मौत की तरह उठेगा। देखिए, अगर आप अपने गार्डन में ना कोई ब्रिक उठाए ना, कोई ईंट उठाए, किसी भी ईंट को उठाए ना आप अपने कोई पुरानी, तो उसके नीचे से कैसे निकलते हैं, इंसेक्ट्स निकलते हैं ना, और वो कैसे भागते हैं, जैसे उन्हें नजर ही नहीं आता, बिखर जाते हैं फौरन, इधर से उधर भाग रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने जाना कहाँ है, ठीक है, और एक दूसरे से लग रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं, उनकी बेचैनी, उनकी बेताबी आपने देखी होगी कि कैसे भाग रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब सबसे पहला जो है वो ब्लो किया जाएगा नफखा, तो उसमें लोग खौफजदा हो जाएंगे, टेरिफाई हो जाएंगे, और जब दूसरा होगा तो हम सब लोग अनकॉन्शियस हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, और जब तीसरा होगा तो हम अपने कब्रों से उठ खड़े होंगे। तो ये तीसरी दफा जब ब्लो किया जाएगा तो हम सब अपनी कब्रों से निकलकर कैसे नजर आ रहे होंगे, कल फराशिल मबसूस। एक तो वो होते भी बहुत ज्यादा है ना, हमें क्यों इन जैसा बताया कि हम मौत से जैसे क्यों लगेंगे, एक तो वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, झुंड का झुंड आता है और आके मरता जाता है, और इंसान भी वजन बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके जब से इंसानियत शुरू हुई है और जब तक ये चल रही है दुनिया के आखिर तक, सारे के सारे इंसान वजन जमा होंगे। और दूसरा, ये वीक होते हैं, और इस तरह इंसान भी वजन बड़ा कमजोर होगा, और जिस तरह ये डायरेक्शन लेस होते हैं ना, बेचैन होते हैं, घबराहट होती है इन्हें, कुछ पता नहीं चल रहा, एक दूसरे पे लग लग के मरी जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसानों की भी उस दिन यही हालत होगी, हम लोग जो है इसी तरह बेचैन और बेकरार होंगे। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और हो जाएंगे पहाड़ कल इहनिल मनफूश, रंगी हुई ऊन की तरह, एंड द माउंटेन विल बी लाइक वूल फ्लफ्ड अप, के पहाड़ उस दिन कैसे हो जाएंगे, ये जो आपको माउंटेन्स जो हैं ये इतने ज्यादा सॉलिड और जमे हुए नजर आ रहे हैं कि ये हिलते भी नहीं है अपनी जगह से, तो ये किस तरह हो जाएंगे, जैसे जो है कॉटन या वूल जो है वो कैसे, कितनी हल्की होती है, कितनी लाइट होती है, कैसे अगर आपने अगर मशीन वगैरह में देखी हो कैसे उड़ती फिर रही होती है, ठीक है। तो पहाड़ भी इसी तरह कलर्ड वूल की तरह जो है वो आपको नजर आएंगे उड़ते हुए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वमिनल जिबाली जुददुम बीदुम व हुम्रुम मुख्तलिफुन अलवानुहा, के पहाड़ मुख्तलिफ रंग के हैं, कुछ वाइट, कुछ सफेद हैं, कुछ सुर्ख हैं, और कुछ जो है सियाह भी हैं, यानी ब्लैक कलर के भी हैं, और कुछ वाइट भी हैं, और कुछ रेड भी हैं। अभी मैंने एक जगह एक तस्वीर देखी थी तो उसमें पहाड़ बिल्कुल रेनबो कलर के थे, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे किसी ने ना उन पर ना खुद कलर फेंक दिया हो। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के रंगों के जो ये पहाड़ पैदा किए हैं, ये उस दिन क्या होगा, ये आपको बादलों की तरह जो है उड़ते हुए दिखाई देंगे। ये पहाड़ जैसे बादल उड़ते हैं, इसी तरह आपने देखा ना कभी बादल क्लाउड्स देखे हम कैसे उड़ रहे होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये जो पहाड़ हैं ये कलर होकर बिल्कुल जो है उड़ते हुए आपको नजर आएंगे। अल्लाह ताला कुरान के इरशाद फरमाते हैं, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, के पहाड़ उस दिन बिल्कुल टुकड़े होके चूरा चूरा हो जाएंगे, क्रम्बलिंग, के बिल्कुल चूरा चूरा, बिल्कुल जो है बिल्कुल पीसेस, छोटे छोटे पीस में हो जाएंगे, और ये आपको उड़ते हुए, जैसे बादल उड़ते हैं वैसे उड़ते हुए आपको क्या होंगे, नजर आएंगे। और खुश्अन अबसारुहुम, और उस दिन सबकी निगाहें झुक जाएंगी, सबकी आंखें नीचे हो जाएंगी, और हम अपने कब्रों से निकल रहे होंगे टिड्डियों की तरह। यहाँ पे देखे क्या क्या इंसेक्ट की तरह हम अपने कब्रों से निकल रहे होंगे।
اور یہ جو پہاڑ ہے یہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ سالڈ ہے، لیکن یہ پہاڑ جو ہیں یہ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ کہ وہ بادلوں کی طرح اس دن اٹھتے پھر رہے ہوں گے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ یہ انسان ایک دوسرے سے ہٹ ہو رہے ہیں اور ہم جو ہیں موت کی طرح اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، اور بادل جو یہ پہاڑ جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں، سورج چاند ستارے سب ایک دوسرے میں اسٹرائک ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان کو جو ہے اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے۔ کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ انسان کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہ جن کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے، ٹھیک ہے، فَأَمَّا پس بہرحال من ثقولت جس کے بھاری ہوں گے، موازین اس کے وزن، یعنی then as for one whose scales are heavy with good deeds کہ جن کے موازین کسے کہتے ہیں؟ میزان کی جمع ہے ڈیوائن اسکیل، ٹھیک ہے، یعنی اسکیل تو مختلف طرح کے جو ہیں وزن کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ جو جمع لے کر آیا پلورل لے کر آئے ہیں تو ہو سکتا ہے مختلف اسکیل ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اعمال جو ڈیڈز اس میں جو ہے وہ کیے جائیں گے وہ مختلف طرح کے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا ذکر کیا، گڈ ڈیڈز کا ذکر کیا۔ اب نیک اعمال کیا ہیں؟ نیک اعمال کیا ہیں؟ گڈ ڈیڈز کیا ہیں؟ ایسے اعمال، سب سے پہلا تو نیک عمل، دوسرا اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی شو آف نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، وہ جو عمل ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے نہ کیا گیا ہو، وہ جو عمل ہے اپنی سوسائٹی کی وجہ سے نہ کیا گیا ہو، اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے نہ کیا گیا ہو، اور پھر اس میں شکر ہو اور سنت کے مطابق وہ عمل ہو، ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ عمل حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہو، یا مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ آپ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ میری نمازیں لمبی کیوں ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی ہے یا صرف اللہ کی ذات کے لیے لمبی ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو میں روزے کس لیے رکھ رہی ہوں؟ تاکہ لوگوں میں میرا نام ہو سکے، یا میں اللہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہی ہوں؟ اور اس لیے رکھ رہی ہوں کہ جو روزے کی روح ہے، جو پرپز ہے کہ میرے اندر تقوی آ جائے، میں اس کے لیے رکھ رہی ہوں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ذکر، قرآن کی تلاوت، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ تمام اعمال آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا انٹینشن پہ ڈیپینڈ ہوگا کہ آپ کا نیت کتنی اچھی ہے، اور پھر وہ آپ نے جو اعمال کیے ہیں وہ سنت کے مطابق کیے ہیں یا اپنی مرضی سے کیے ہیں۔ جب آپ کا دل کیا، آپ نے زکوٰۃ جو ہے 2 سال بعد دے دی، آپ دے تو رہے ہیں لیکن 2 سال بعد تو نہیں دینی نا، ایوری ایئر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے نا۔ اسی طرح جو بھی نیکی کا حکم ہے اس کے پھر جتنے بھی کنڈیشنز ہیں کہ اس پر آپ نے صبر کرنا ہے کہ آپ کر رہے ہیں یا آپ جو ہے الٹا دوسرے کی برائی میں لگ گئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ اگر سنت کے مطابق اور اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو اس دن وہ گڈ ڈیڈز میں جو ہے وہ شمار ہوں گے، ادروائز وہ اس میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حقوق العباد سے ریلیٹڈ جتنے آپ کے اعمال ہیں، جیسے والدین کے حقوق ہیں کہ میں وہ کس لیے ادا کر رہی ہوں، والدین کے لیے حقوق جو ہے وہ ان کی میری پراپرٹی پہ نظر ہے کہ یہ مر جائیں گے تو زیادہ حصہ مجھے دے جائیں گے، رشتہ داروں کے حقوق ہے کیا میں وہ صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہوں، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، نیبرز کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے جتنے بھی حقوق ہیں، تو آیا وہ میں اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں؟ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، کیا میں نے سب سے پہلا حق اس کو اچھا نام دینے کا ہے؟ کیا میں نے اس کو ایک اچھا نام دیا ہے؟ یا میں نے اس کو آج کل اس چکر میں پڑ گئی کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی کا نام سب سے یونیک ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں کسی کا ہو بھی نہ، چاہے اس کا کچھ میننگ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن وہ ہونا یونیک چاہیے کہ آپ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کو ایسا نام دے رہے ہیں جو اس کے اندر تکبر پیدا کر دے، کہ وہ بالکل یونیک لگے میرے بچے کا نام۔ تو سب سے پہلا حق بچے کو اچھے نام دینے کا، کیا میں نے وہ اس کو اچھا نام دیا ہے؟ دوسرا کہ میں نے اس کو جو ہے حقیقہ میں نے اس کا کیا ہے، اس کی تربیت، اس کو دودھ پلایا ہے 2 سال تک، اس کا جو حق ہے وہ میں نے ادا کیا ہے۔ اللہ یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی عذر ہے، کوئی آپ کو بیماری ہے، تو وہ اس میں تو ظاہری بات ہے کہ دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے، مشکل کا نام نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن اس کے علاوہ اس کے جتنے حقوق ہیں اس کی اچھی تربیت کرنا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے، آیا کہ وہ میں نے اچھے سے ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ اعمال ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے، اس دن وہ
آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہے۔ تو اب ہم سب اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ بہیویئر دیکھیں، اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، یا کام کرنے والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، باہر اگر ہم جاب کرتے ہیں یا باہر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اور گھر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ باہر تو میری اخلاق کی مثالیں دی جائیں کہ ان جیسا اچھے اخلاق والا کوئی نہیں ہے، جب بھی ملتی ہے اسمائل اس کے فیس پہ ہوتی ہے، ہمیشہ جو ہے مسکرا کے ملتی ہے، بڑے ہی خوش پرجوش ہو کے ملتی ہے، اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے آپ کی وہ کہے کہ جیسا کوئی بدتمیز اور بد اخلاق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا رویہ، ہر کوئی آپ کی بد اخلاقی کی جو ہے وہ مثالیں دے رہا ہو گھر میں، بچے آپ سے دبک کر بیٹھے ہوں، ہسبینڈ آپ سے خوش نہ ہو، گھر آنے کا ان کا دل نہ کرے، بچے جو ہیں وہ آپ سے ڈر ڈر کر رہے ہیں، یہ کوئی اور رشتہ دار جو آپ کو بلا کے خوش نہ ہو کہ اس کے کیا گھر جانا یا اس کے کیا منہ لگنا، وہ تو ہے ہی بدتمیز نا۔ تو گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک یہ، اور باہر کے لوگ آپ کے اچھے اخلاق کے مثالیں دے رہے ہوں۔ اچھا اخلاق وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر والے جس کی گواہی دیں، جس کے گھر والے اس کی تعریف کریں، جس کا ہسبینڈ اس کی تعریف کرے کہ ہاں میری بیوی کے اخلاق کیا ہے، بہت اچھے ہیں، وہ پیار محبت کے ساتھ رہتی ہے، جس کے بچے ان کی تعریف کریں، یہ نہیں کہ باہر کے لوگ تعریف کریں۔ تو بہرحال کوئی بھی نیک عمل ہو، مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا، ٹھیک ہے، رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھا دینا، کسی پتھر کو ہٹا دینا، کسی چھلکے کو ہٹا دینا، اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھنا، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور ہمارے اسلامی ملک کتنے گندے ہیں کہ وہاں پہ کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، گھروں کی حالت دیکھنے والی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی، اس قدر گند ہوتا ہے۔ تو یہ صفائی آپ کو رکھنی چاہیے، یہ نصف ایمان ہے، یہ نیک اعمال میں سے شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو رستہ بتا دینا، کبھی کسی کو پڑھنے میں ہیلپ کر دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کھانا کھلا دینا، تو رمضان آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کاموں کی طرف توجہ دیں، چیریٹی کریں، کسی روزے دار کا روزہ کھلا دیں، کسی کے گھر پانی، مسجد میں جو ہے آپ پانی کی بوٹلز رکھوا دیں، کھجوروں رکھوا دیں، لوگوں کے گھر ایک دوسرے کے گھر کھجور دیں، تاکہ وہ جب روزہ کھولیں تو آپ کی بھی کھجورے سے کھولیں، تو آپ کو بھی اس کا کیا ملے گا، ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سب عمل صالح ہیں، تو ان سب کا وے کیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد اگر وہ بھاری ہوں گے، وہ نیک اعمال آپ کے زیادہ ہوں گے، وہ گڈ ڈیڈس آپ کے جو ہیں ہیوی ہوں گے، تو آپ پھر کیا ملے گا، میرے گڈ ڈیڈس، میں نے تو دنیا میں ڈر کے اللہ سے زندگی گزاری ہے، میں نے تو ڈر ڈر کے جو ہے وہ ہر کام میں اللہ کی رضا دیکھی، اب مجھے کیا ملے گا، فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ اس دن، عیشہ، عیشہ نکلا ہوا ہے، عاشا یا عیشو، زندگی گزارنا سے، ٹھیک ہے، عیش سے، راضیہ، پسندیدہ، راضی، جیسے کہتے ہیں نا تم راضی ہو، آپ کو یہ آپ راضی ہیں اس کام سے، آپ کو رضا ہے، تو یہ وہی ہے۔ تو وہ اس دن کیا ہوگا، ہی ول بی ان اے پلیزنٹ لائف، تو وہ اس دن جو ہے اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا۔ آج اس کی رضا پوچھی جائے گی، بتا تیری رضا کیا ہے، خود تو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس شعر کی کبھی سمجھ نہیں آتی تھی، دیکھیں ذرا، اللہ اس دن پوچھے گا، آپ بتائیں آج آپ کی کیا رضا ہے۔ دنیا میں وہ ہر کام کرنے سے پہلے وہ اللہ کی رضا دیکھتا تھا، ہر کام کرنے سے پہلے وہ دیکھتا تھا کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ اگر کسی سے اس نے کچھ خریدنا ہے، کسی سے اس کا کہیں رشتہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہے، ایز اے فرینڈ، ایز اے جتنے بھی آپ کہہ لیں، جو بھی چیزیں جو آپ لے سکتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ اس میں میرے اللہ کی کیا رضا ہے۔ کسی نے اگر مجھے برا بھلا کہہ دیا ہے تو اس میں میں نے کیسا اس کو جو ہے کرنا ہے، کیسا میں نے اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں زندگی کے ہر پارٹ میں اس نے اللہ کی رضا دیکھی ہے، اس نے اپنی ڈریسنگ میں اللہ کی رضا دیکھی ہے کہ میں نے کس قسم کے کپڑے پہننے، یا میں اس قسم کے کپڑے پہن سکتی ہوں کہ جس سے میرا اللہ راضی ہو، یا میرا اللہ مجھے کس قسم کا حکم دے رہا ہے۔ ہر ایک چیز میں اس نے اپنے نفس کو مار دیا۔ تو آج اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں آپ کو کیسی زندگی چاہیے۔ وہ اس دنیا میں رہ کے گھر بنا سکتا تھا، حرام کی بہت چوائسیز تھی، بینک اس کو جو ہے لون دے رہی تھی کہ آپ یہ حرام لیں اور جو ہے گھر بنا لیں، لیکن اس نے کہا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے اور میں نے سود کے پاس بھی نہیں جانا ہے۔ سود چاہے وہ جو ہے، دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن دیکھیں جو گندگی ہوتی ہے نا، اس کا ون ڈراپ بھی جو ہوتا ہے نا، پیشاب کا ایک ڈراپ بھی جو ہے نا، اگر آپ صاف پانی پورے گلاس میں ڈالیں نا، اس پورے کو گندا کر دیتا ہے۔ آپ کبھی وہ پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے۔ بالکل اسی طرح جو سود اور جو حرام ہے وہ حرام ہے، آپ اس کو حلال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سود
اس کے پاس چوائسیز تھی، وہ حرام کے ذریعے سے 1 سے 2 گاڑیاں لے سکتا تھا، 1 سے 2 گھر بنا سکتا تھا، 3 سے 4 گھر بنا سکتا تھا، وہ اپنی زندگی جو ہے یہاں پر اللہ سے ڈرے بغیر گزار سکتا تھا، لیکن اس نے جو ہے اس کو اویل نہیں کیا، اس نے اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس کے پاس یہاں پر بہت چوائس تھی کہ یہاں پر باہر برائی بہت عام ہے، زنا اس کے لیے کرنا بہت آسان تھا، لیکن اس نے اپنے نفس کو اس زنا سے روکا۔ تو قیامت کے دن اسے کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا آج آپ کو کیسی لائف چاہیے؟ آپ کو بڑا گھر چاہیے؟ آپ یہ بڑا محل لیں۔ ایسے ایسے محل، ایسے کرسٹل کے محل ہوں گے کہ جن کی باہر سے دیکھیں تو اندر صاف نظر آئے گا، اندر دیکھیں تو باہر نظر آئے گا۔ اتنے خوبصورت عالیشان گھر کہ دنیا میں کیا گھر ہیں جن کے لیے ہم ایک جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ باغات چاہیے، پھل چاہیے، حوریں چاہیے؟ سب سے بڑی بات عورتوں کی اگر بات کی جائے تو آپ کو حسن چاہیے، جو جس کی خوبصورتی کے لیے آپ دنیا میں جو ہے آپ نے کمپرومائز کیا، آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک حد تک رکھا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آج آپ کو حسن چاہیے تو آپ کو میں 70 حوروں سے زیادہ حسین کر رہا ہوں، 70 حوروں سے زیادہ آپ کو میں حسن دے رہا ہوں، تو سب کچھ ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیوں ملے گا اس بندے کو؟ کیونکہ اس نے اللہ کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی لائف گزاری ہے۔ اور ایسے لوگوں سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کے احکامات پہ وہ راضی ہو گئے اور اللہ پھر ان سے راضی ہو گیا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو اس کی ساری کوششیں کن کاموں میں تھی؟ اس کی کوششیں، اس کے اعمال جو ہیں وہ اس دنیا کو بھرنے کے لیے نہیں تھے کہ اس دنیا کے بینک کو میں ہیوی کروں، اس دنیا کے بینکوں کو میں بھر لوں، فل کر لوں، میرے بینکس میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، 2000، 3000، 4000۔ اس نے کبھی چیریٹی نہیں کی، اس نے کبھی اتنا جتنا اپنے اوپر خرچ کیا، کبھی اس نے اللہ کی راہ میں اتنا نہیں دیا۔ تو اس کو فکر کیا تھی؟ اس بندے کو یہ اس سے بالکل اپوزٹ تھا۔ یہ وہ تھا کہ جس کو دنیا کے بینک بھرنے کی فکر نہیں تھی کہ میرے بینکوں میں اتنا پیسہ پڑا، اسے فکر یہ تھی کہ میرا نامہ اعمال ہیوی ہو جائے، جو میرے موازین ہیں، جو میرے اسکیل ہیں وہ ہیوی ہونے چاہیے، وہ کام کریں جس میں اللہ اور اس کی رسول کی رضا ہو۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو میرا گول کیا ہے؟ میری لائف کا ویژن کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ، کہ میرے اعمال بھاری ہونے چاہیے، میرے گڈ ڈیڈز جو ہے ان کا جو اسکیل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہیوی ہونا چاہیے۔ یہ میری لائف کا ویژن ہے، یہ میری لائف کا گول ہے جو مجھے اچیو کرنا ہے، تاکہ اللہ پاک ہمارے نام اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں کافر کا کوئی بھی نام اعمال نہیں ہوگا، ان کا تو وے نہیں ہوگا نا، ان کا کیا اچھے برے اعمال کو تھوڑا تولا جائے گا۔ کافر اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو دنیا میں جزا مل جاتی ہے، مسلمان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے اسے نہ صرف اس دنیا میں جزا ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ تولیں گے اور اس کو اس کا مطابق حساب دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال ہلکے ہوں گے، but as for one whose scales are light، کہ جن کے نام اعمال، جن کے گڈ ڈیڈ لائٹ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ کیوں کم ہوں گی؟ اس کے نفاق کی وجہ سے، اس کی بری نیت کی وجہ سے۔ ویسے تو ڈھیر لگا ہوا ہے، بہت زیادہ نیکیاں، اس کی بہت زیادہ نیکیاں، آج ان کا وزن کیا جا رہا ہے تو وزن ہے ہی کوئی نہیں۔ کس وجہ سے؟ گندی نیت کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی غرض تھی، شو آف تھا، لوگ مجھے جو ہے عالمہ کہیں، لوگوں میں میرا ایک نام ہو، لوگوں میں میری ایک شہرت ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اتنے کام کرنے والی ہوں اور اتنے نمازیں پڑھنے والی ہوں۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ اعمال کیے، تو ان کا وزن مچھر کے ونگ کے برابر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کوئی والیو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ کام دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے کہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ کسی بھی کام کی نہیں ہوں گی۔ شہید کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے شہادت کا رتبہ کیا کس وجہ سے؟ کہے گا کہ اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہیں گے جہنم میں لے جاؤ، جھوٹ بول رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے شہید ہوا۔ عالم کو لایا جائے گا، چیریٹی کرنے والے کو لایا جائے گا کہ ویسے تو ڈھیروں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے نیک اعمال، لیکن ان کا وزن کیا؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک چھوٹا سا عمل، اس کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ چھوٹا سا نیک عمل، کسی مسلمان کو مسکرا کے دیکھ لیا، کہ اللہ نے کہا تھا نا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اس نیت سے مسکرا کے دیکھ لیا، کسی نے برا بھلا کیا، چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر کر لیا۔
उस दिन उसका वजन एक पहाड़, एक माउंटेन जितना होगा। और बाज लोगों के जो आमाल हैं वो इतने ज्यादा, बहुत पहाड़ के बराबर, लेकिन उन आमाल की कोई वैल्यू नहीं होगी। कितना बदबख्त है वो इंसान, कितने बदबख्त होंगे वो इंसान। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, आज़न अल्लाह मिन। कि दुनिया में भी वो नेक अमाल करते रहे, दुनिया में भी जो है नफ्स नहीं कर रहा था, और दिल नहीं कर रहा कि लोगों को अपने मालों में से निकाल के दे। किसका दिल करता है? किसी का दिल नहीं करता। लेकिन हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं कि अल्लाह ने कहा है तो निकालना है तो निकालना है, अल्लाह इसको 700 गुना बढ़ा के हमें दे देगा। अब वो बदबख्त शख्स जो है, एक तो माल खर्च भी कर रहा है, और किस लिए? ताकि सोसाइटी में मेरा नाम हो। दुनिया भी उसकी खराब और आखिरत भी उसकी खराब। ऐसे बदबख्त शख्स की अपने नफ्स को मार रहा है, किसके लिए? लोगों के लिए। तो दुनिया में भी अपने नफ्स की जो है वो नहीं सुन सका, और आखिरत में भी उसके क्या हो गई? खराब होगी। तो उससे बड़ा कोई बदबख्त और शख्स हो सकता है कि जिसकी दुनिया भी खराब हो और जिसकी आखिरत भी खराब हो। तो सम टाइम क्या होता है, इंसान अपनी जबान से कोई ऐसा कलीमा निकालता है जिसके बारे में वो बॉदर भी नहीं करता है कि मैंने क्या कहा, और उसकी वजह से वो जहन्नुम की खाइयों में गिर जाता है। कितना ज्यादा, कि हम औरतों में इतना ज्यादा है कि पता ही नहीं चलता कि क्या बात करें। ओहो, अल्लाह को पता नहीं कैसे बेचारा बेमौत मर गया, उसका वक्त ही नहीं था, अभी तो जवान था, कैसे मर गया। ओहो, लड़की हो गई, बिल्कुल लड़कों जैसी शक्ल है, अल्लाह लड़का बनाना भूल गया, नाउज बिल्ला। इस किस्म के कलिमात आप अपने मुंह से निकालते हैं, जो आपका मीनिंग आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या निकाल रहे हैं, आप बॉदर भी नहीं करते हैं। और निकालने की वजह से, वो कलिमात निकालने की वजह से हम जहन्नुम की गहराइयों में गिर जाते हैं, क्योंकि इसके सारे आमाल खत्म हो जाते हैं। वो बम की तरह सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या ठिकाना है? जिनके आमाल लाइट होंगे, फउम्मुहु हाविया, his refuge will be in a bus, कि उसकी जो ठिकाना है वो क्या होगा? हाविया होगा। हाविया क्या? जहन्नुम का नाम है, ठीक है, जिसमें वो गिरेगा। और जहन्नुम इसकी माँ होगी, यानी अब इसे माँ, उम्मुहु माँ से है ना, उसकी माँ जो है उस दिन क्या होगी? जहन्नुम होगी। देखिए दुनिया में क्या होता है, अगर बच्चे को आप देख लें या हमें भी देख लें, कोई बच्चे को अगर आप सब डांट रहे हो, दादी भी डांट रही है, दादा भी डांट रहे हैं, अब बाप भी डांट रहा है, बड़ा भाई भी डांट रहा है, बड़ी बहन भी डांट रही है, तो वो बच्चा फौरन कहाँ जाता है? माँ के पास जाता है। उसे लगता है, उसे और माँ को भी, वो जितना मर्जी गुस्सा हो, जब वो देखती है ना कि हर कोई मेरे बच्चे को ही डांट रहा है, तो वो बच्चे को फौरन गले लगाती है, उसे शर्ट करती है, महफूज करती है कि नहीं बस चलो बहुत हो गया ना, कब से तो डांट रहे हो, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, बस ठीक है वो समझ जाएगा ना। फौरन माँ उसको पनाह देती है, उसको महफूज करती है। इस दिन क्या होगा, जब कोई चीज इसको पनाह नहीं दे रही होगी, जन्नत में ये नहीं जा सकेगा, पुल से रात से ये गिर जाएगा, जन्नत वालों से खाना मांग रहा होगा, चीजें मांग रहा होगा, कोई इसको साथ नहीं देगा, तो इसे जहन्नुम में जाना पड़ेगा। तो जहन्नुम इसको माँ की तरह अपने अंदर ले लेगी, ठीक है। तो का एक मीनिंग ये भी किया गया है, और एक का मतलब किया गया है ब्रेन, दिमाग, उम्मुर्रस, यानी इसको सर के बल, इसको घसीट कर इसको जहन्नुम में गिराया जाएगा। और बाज लोगों ने कहा है का मतलब है इरादा करना, यानी वो जहन्नुम ही का इरादा करेगा, जहन्नुम ही का इंटेंशन करेगा। वमा अदराक मा हिया, और आपको कैसे मालूम हो कि वो चीज है क्या, कि वो माँ या वो जहन्नुम क्या है, आपको कैसे एक्सप्लेन किया जाए वो क्या चीज है, क्योंकि किसी ने कभी उसको देखा ही नहीं है। जहन्नुम की शिद्दत का हम तसव्वुर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बस वो क्या है? नारुन हामिया, वो आग है जो इंटेंसली हॉट है, बहुत दहकती हुई आग है, दुनिया की आग से 69 टाइम ज्यादा वो हॉट है, ठीक है। और हामिया, हिमायत करने वाली। क्या मतलब? देखिए दुनिया में अगर किसी से आपको कोई मामला हो जाए ना, तो आप अपने दोस्त को लेके जाते हैं या अपनी बहन को लेके जाते हैं कि आओ जो जरा उससे, उसने मुझे ना ये बातें सुनाई हैं, चलो उससे ना उसको जरा जवाब देकर आते हैं। तो जो आपके साथ जाता है ना, उसको बहुत गुस्सा आता है कि हाँ उसने तुम्हें ये बात सुना दी, हो ही नहीं सकता, मैं उसको उसको जाके पूछती हूँ अभी। तो जो साथ जाने वाला आपका जो कंपेनियन या कोई फ्रेंड होती है ना, वो जाके कितनी बातें सुना रही होती है, और वो आग की तरह भड़क रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी माँ को ये बात सुनाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बाप को ये बात सुनाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बहन को ये बात सुना दी। तो बिल्कुल इसी तरह वो आग जो है उस दिन बड़ी क्या होगी? बड़ी दहक रही होगी, ठीक है। और कैसी हदीस में आता है कि ये जो दुनिया की आग हम यूज करते हैं ना, ये जहन्नुम की आग का एक हिस्सा है ना, ये जहन्नुम की आग का एक हिस्सा है। और जहन्नुम की आग को 2 मरतबा, 2 टाइम्स पानी समंदर में धोया गया है। समंदर में धोने के बाद उसे दुनिया में उतारा गया है। ये अपनी असल शक्ल में नहीं है जहन्नुम की, जो आग हम यूज करते हैं अपने खाने पकाने के लिए, अपने कामों के लिए। ये जहन्नुम की आग का एक हिस्सा है, और जहन्नुम की आग को 2 मरतबा पहले समंदर में धोया गया है,
اس کے بعد یہ دنیا میں اتری گئی ہے. اگر یہ دنیا میں اپنی اصل شکل میں اترتی تو کوئی بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتا. یہ تو جلا کے رکھ دیتی، سب کو بالکل ختم کر دیتی نا. تو یہ دیکھیں اگر انسان کا کیا حل ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی دھوپ بھی تیز ہوتی ہے نا تو وہاں پہ بھی ہم بیٹھنا جو ہمارے لیے محال ہو جاتا ہے. تو اگر وہ آگ اتر جاتی تو ہمارا کیا حال ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے اور صحیح معنی میں ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.